فساد بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ عورتوں کا فتنہ بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے عورتوں کا فتنہ۔ لکھا ہے کہ 4-5 مبلغ تبلیغ کرنے والے دعوت اسلامی کے صافہ باندھے تھے، جا رہے تھے تبلیغ کے لیے۔ راستے میں ایک پیڑ کے نیچے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ تنے تنہا عورت پیڑ کے نیچے بیٹھی رو رہی ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو رحم آیا کہ یار تنہائی میں عورت رو رہی ہے، خدا جانے کس مصیبت میں مبتلا ہو، چلو خیریت پوچھی جائے۔ آج لوگ نہیں پوچھتے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے ہاں میں بیٹھا تھا تو 2 غیر مسلم آپس نہیں، ابھی الیکشن کرانے میں گیا تھا بسیسر گنج، ڈیوٹی لگی تھی میری بسیسر گنج، تو وہاں بیٹھا تھا تو رسوئیاں جو اسکول کی رسوئیاں تھیں، وہ جو ہمارے اور ساتھی تھے، ہم تو پیٹا سین تھے، لیکن اور پرتھم وغیرہ جو تھے ان سے وہ رسوئیاں بتا رہی تھی کہ یہ چاچا لوگ بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ میرا لڑکا موٹر سائیکل سے جا رہا تھا، ایک آدمی اور پیچھے تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، میرا بچہ اور میں پیچھے والا ساتھی دونوں سڑک کے نیچے پڑے۔ ہندو بھائی کئی گزرے لیکن کسی نے پرسان حال کسی کو نہیں ہوا کہ اتر کر کے دیکھیں کیسے کیا حال ہے۔ لیکن وہ عورت کہنے لگی، رسوئیا ہندو تھی، کہنے لگی اتنے میں ایک چاچا ایک اپنی نقاب پہنے ہوئی عورت کو لے کے نکلے موٹر سائیکل سے، جیسے دیکھا ویسے وہ رک گئے۔ پیچھے بیٹھنے والی بھی عورت تھی جو گری تھی، تو نقاب پوش اس عورت کے پاس گئی اور وہ مسلمان اس لڑکے کے پاس گئے، دونوں کو اٹھایا، ایمبولنس کو فون کیا، ایمبولنس آئی اور دونوں کو بٹھایا اور ساتھ گئے اسپتال میں اور علاج کرایا۔ اور اس کے بعد جب سکون ہوا تب اس کے بچے سے نمبر پوچھ کر گھر والوں کو اطلاع دی، گھر والے پہنچے، تب وہ مسلمان ان کو چھوڑ کے ہٹا۔ تو رسوئیا کہہ رہی تھی کہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں مسلمان، کہ ہندو کئی گزرے لیکن نظر نہیں ڈالی، لیکن ایک مسلمان گزرا تو بغیر حال پوچھے، بغیر مدد کیے نہیں اسے سکون ملا۔ تو اے لوگوں اچھے کام کرو، انشاءاللہ دنیا آپ کو یاد کرے گی، کوئی بھی ہوگا۔ بہرحال رحم آیا مبلغوں کو، تو ایک مبلغ صاحب گئے، پوچھا اللہ کی بندی اس پیڑ کے نیچے تو تنہا رو رہی ہے، کیا مصیبت ہے؟ کوئی میرے لائق کوئی سیوا ہو تو بتاؤ۔ تو اس عورت نے کہا بھائی نہ مجھے پیسہ چاہیے، نہ مجھے کوئی کھانے کی چیز چاہیے، میری ایک مصیبت تم پوری کر دو۔ کہا بولو۔ کہا میرا شوہر ایک زمانے سے لاپتہ ہے، کئی سال ہو گئے لاپتہ۔ میں قاضی اسلام کے پاس گئی، قاضی اسلام سے کہا میرا شوہر ایک زمانے سے غائب ہے، تم مجھے اجازت دے دو میں دوسرے نوجوان سے نکاح کر لوں تاکہ میری زندگی گزر جائے، میرے یہاں کمانے والا کوئی نہیں، میں پریشان حال ہوں۔ لیکن قاضی نے کہا نہ، جب تک تمہارا شوہر مر نہیں جائے گا اس سے پہلے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، یا تمہارا شوہر آ کر کے تمہیں طلاق دے دے تو تم دوسرا نکاح کر سکتی ہو، اس کے علاوہ شریعت میں کوئی راستہ نہیں ہے تیسرا۔ کافر۔ تو اس عورت نے کہا بھائی تھوڑی دیر کے لیے تم قاضی کے پاس چلے چلو میرے ساتھ، اور قاضی کے سامنے کہہ دو کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ کہہ کر کے مجھے طلاق دے دو، تاکہ قاضی جانے گا کہ اس کے شوہر نے طلاق دے دیا تو دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت دے دے گا، اتنا میرا کام بنا دو، یہی تمہارا سب سے بڑا احسان ہوگا۔ مبلغ صاحب نے سوچا یار یہ تو سراسر جھوٹ ہے کہ پتہ نہیں کس کی بیوی ہے اور میں جا کر کے کہوں میری بیوی ہے، لیکن وہ عورت کی پریشانی دیکھ کر ان کو اتنا رحم آیا کہ وہ تیار ہو گئے۔ کہا چلو ہم جھوٹ بول دیں گے، اللہ جانتا ہے خوب، میں توبہ کر لوں گا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن میرے جھوٹ بولنے سے تمہاری زندگی تو سنور جائے گی۔ وہ مبلغ صاحب ساتھ میں چلے گئے، قاضی کے دربار میں حاضر ہوئے دونوں۔ قاضی نے پوچھا کس لیے آئے؟ تو
تو مبلغ صاحب نے بتایا میری بیوی ہے، لیکن میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا۔ کہا کیوں؟ کہا بہت نالائق ہے، بہت کمینی ہے، اس نے مجھے تنگ کر دیا ہے، اس لیے میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بیوی سے پوچھا قاضی صاحب نے، قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، جب میں کمینی ہوں، نالائق ہوں، ان کے لائق نہیں ہوں تو ٹھیک ہے، مجھے طلاق دے دیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا بھائی اب تمہاری مرضی۔ تو مبلغ صاحب نے کھڑے ہو کر 3 طلاقیں دے دی، طلاق دیا، طلاق دیا، طلاق دیا۔ اس کے بعد وہاں سے چلے تو عورت قاضی صاحب سے کہتی ہے کہ حضور میں ان کے لائق نہیں تھی، نالائق تھی، کمینی تھی، انہوں نے مجھے طلاق دے دیا، چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن 25,000 روپیہ جو مہر بندھا تھا وہ مہر تو دے دیں۔ مبلغ صاحب منہ بنائے کھڑے، کہیں ارے ایسی کیا بات رہی؟ کہا بات کیسی؟ جب میں کمینی ہوں، نالائق ہوں، تمہارے لائق نہیں ہوں، تم نے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، لیکن میرا 25,000 جو مہر بندھا تھا وہ تو دے دو۔ اب مبلغ صاحب بورا بنے کھڑے، سوچا تھے اگر کہی تھے کہ سب جھوٹ ہے تو 420 میں بند ہوئی بھی، اگر کہتا ہوں نہیں تو پھر وعدہ کر چکا ہوں۔ تو مبلغ صاحب نے عورت کی طرف اشارہ کیا، کہا سوچ لو، تم آگا پیچھا سب سوچ لو۔ اس نے کہا جب تم نہیں سوچے تو ہم کیا سوچیں؟ جب تم نے نہیں سوچا آگا پیچھا تو میں کیا سوچوں؟ میرا مہر دے دو، جاؤ۔ تب مبلغ صاحب نے قاضی صاحب سے 2 گھنٹے کی مہلت مانگی، کہا 2 گھنٹے کا موقع دے دیجئے، میں 25,000 روپیہ مہر کا لے کے آتا ہوں۔ آئے بیچارے، زمین بیچن تھوڑی سی، اور زمین بیچ کے روپیہ گئے، جب دہن تب ان کی جان چھٹی۔ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا وہ برحق فرمایا تھا۔ سرکار نے کہا تھا کہ میرے بعد کوئی فتنہ نہیں بچا ہے، لیکن ایک فتنہ میرے بعد ہوگا، وہ سب سے سخت ہوگا، عورتوں کی طرف سے